سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ حدیث پاک میں اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا راستہ اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی،
اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی، اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ این جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھائی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہاں جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو
جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی ایم کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے، قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر رہے ہیں۔ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इज्तिमाई तौर पर नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारने वालों के लिए अल्लाह का वादा है। फरमाते हैं मैं तुम्हें जमीन के अंदर खिलाफत अता करूंगा। वला युमक्किनन्ना दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलुन्नहुम खौफहुम अमना, और अल्लाह उनके खौफ को अमन में बदल देते हैं। फिर अल्लाह तो वादा फरमा रहे हैं, वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा है। आज बंदा वादा कर देता है तो इतना यकीन, क्या अल्लाह के वादों पे हम यकीन नहीं करते? तो हमारे जिंदगी की कामयाबी का एक ही तरीका है कि हम अल्लाह के वादे पर भरोसा करके अहद करें कि अल्लाह आज के बाद हमने नाफरमानी नहीं करनी। अब सवाल पैदा होता है कि हम सालेहीन में शुमार कैसे हो सकते हैं? बहुत आसान है। ज़हन से गुनाह के इरादे को खत्म कर दीजिए। ज़हन से गुनाह के इरादे को खत्म कर दीजिए। अल्लाह मैंने आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी, और जो कर चुका मैं तौबा कर रहा हूं। तो पहला कदम कि आइंदा गुनाह की नीयत को ज़हन से निकाल देना, और दूसरा कि अगर फिर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करना। बस ये दो काम कर लीजिए। एक, अभी इसी वक्त पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा की नीयत करके अहद दिल में कर, अल्लाह आइंदा मैं आपकी मान के चलूंगा, हर काम आपके नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करूंगा, दीन के मुताबिक करूंगा, शरीयत के मुताबिक करूंगा, मनमानी नहीं करूंगा। और अगर बिलफर्ज फिर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करे। जो ऐसा करेगा वो नेकोकारों में शुमार होगा और वो अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाएगा। और जब तक हम अल्लाह की सरपरस्ती में नहीं आएंगे हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। हमने दुनिया में देखा है पराई बकरी को कोई घास नहीं डालता। हमने कलमा तो पढ़ा ना, तो लेबल तो लग गया ना कि ये मुसलमान हैं। अब अगर अल्लाह के दर से भी कुछ ना मिले तो किसी और दर से क्या मिलेगा? बल्कि हमने तो देखा है कि जिस कुत्ते के गले में पट्टे का निशान हो ना, उसको हर कोई धुतकार देता है, जाए अपने मालिक के दरवाजे से खाए। बिल्कुल हमारा यही हाल है। जिधर रुख करते हैं हमें धुतकारा जाता है, जाओ अपने रब से मांगो जाके। और रब से मांगने के लिए नेक हम बन नहीं रहे। तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि जिंदगियों को बदलें, नेकी पे आएं, अल्लाह ताला हमें अपनी सरपरस्ती में ले लें, फिर अल्लाह ताला हमारे उल्टे कामों को भी सीधा कर देंगे, हमारी परेशानियों को अल्लाह खत्म फरमा देंगे। जिंदगी गुजारने का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वीडियो से आपके ईमान को ताजगी मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों और दोस्तों के साथ। और हाँ, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।